أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. صدق اللہ العظیم. سورہ اعراف آیت نمبر 59 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور آپ نے انہیں دعوت دی، یا قوم، اے میری قوم کے لوگو، اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں. ایک اللہ کی بندگی کرو، ایک اللہ کی پرستش کرو، ایک اللہ کی اطاعت کرو، ایک اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرو، ایک اللہ کے آرڈر کو مانو، اس کے آرڈر کے مقابلے میں دوسرے تمام آرڈرز کو ماننے سے انکار کر دو. ایک اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے میدان عمل میں آ جاؤ. ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. اگر تم نے میری بات نہ مانی، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہے. آئیے ہم بھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ زبانی طور پر تو ہم اللہ کو الہ مانتے ہیں، عملی اقدامات ہمارے کیا ہیں؟ کیا عملی طور پر بھی ہم اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، اللہ کی بندگی اور پرستش کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے میدان عمل میں ہیں؟ ایسا ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر ایسا نہیں تو ہمیں اپنے انجام کے بارے میں سوچنا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنی ہی بندگی، اپنی ہی پرستش، اپنی ہی غلامی اور اطاعت، اپنی ہی حاکمیت کو تسلیم کرنے اور اپنی ہی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے میدان عمل میں آنے کی جرأت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.